حضرت صاحب کی بتاؤ بھیجو سو حاجی صاحب دو شعر مولاي صل جناب ادھر بیٹھے محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حنیف صاحب سبحان پڑھیے نا, اللہ کا ذکر کیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ یہ کر دو ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. سلام یا حسن سلام یا حسین. 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 جناب حضرت پیر چاچا خادم حسین شاہ صاحب, میر حبیب شاہ صاحب, صاحبزادہ طاہر شاہ صاحب, آپ کی عظمتوں کو سلام, آپ کی عظمتوں کو سلام, جو اس عظیم الشان قافلے کے آپ سالار بنے, شرکاء بنے. اور میں اپنے محبان خلفاء جناب حاجی حنیف صاحب, حاجی بنارس صاحب, خلیفہ عبدالرؤوف صاحب, جناب ماسٹر سلیمان صاحب اور سائیں صاحب, اور آپ سب کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری قرآن اور حدیث کے مطابق پوری محبتوں کے ساتھ مودتوں کے ساتھ امام حسن حسین کی اس عظیم الشان قافلے اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. یہ وہ عظیم الشان کانفرنس ہے کہ جس میں فرشتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یہ صوفیاء, یہ اہل سنت و جماعت کے بزرگان ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام نسائی اور بڑے بڑے صوفیاء اور بزرگان دین, حتیٰ کہ صحابہ میں سے جو صحابہ کے سردار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
وہ بھی امام حسن اور حسین کو کاندھوں پہ سوار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. اب سنیے گا، بڑے کمینے اور بڑے ذلیل لوگ ہیں، شودے لوگ ہیں جو صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں لاتے ہیں. ارے صحابہ کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق حسن اور حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے فرماتے ہیں، نکالو حدیثیں، پڑھو حدیثیں، سیاستہ پڑھو. فرماتے ہیں اے حسن حسین، تم پر ابو بکر صدیق کے ماں باپ قربان. اور کہتے ہیں کہ تم تو بالکل مصطفیٰ کے مشابہ ہو، تم تو مصطفیٰ کریم کے ہم شکل ہو، تصویر ہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن اور حسین کو کاندھوں پہ بٹھا کے ان کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ. اور لوگوں، حسن حسین کا، حضور کی اہل بیت کا لحاظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ یہ ہے کہ حسن اور حسین اور ان کی اہل بیت کا لحاظ کیا جائے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. یہ خارجی، یہ جتنے بھی جو آج کہتے ہیں کہ ہم وارثان محراب و ممبر، بڑے کمینے اور شودے، دین کا بیڑا غرق کر دیا. اور مجھے آپ بتائیے، منگا ہوٹل میں آپ مجھے بتائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو کاندھوں پہ بٹھایا؟ کہو حسن یا حسین. اور سجدے کس کے لیے لمبے ہوئے؟ یا حسن یا حسین. اور رکوع کس کے لیے لمبے ہوئے؟ یا حسن یا حسین. ارے قیام کس کے لیے لمبے ہوئے؟ یا حسن یا حسین. ارے خطبے کس کے لیے چھوڑیں گے؟ یا حسن یا حسین. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روضۃ الشہادہ، شہید ابن شہید کے اندر اور بے شمار کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے، دائیں ران پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کون سبحان اللہ، اور بائیں ران پر حضور کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام جلوہ افروز ہے. جبرائیل امین آئے غم زدہ ہو کر، فرمایا ایک آپ کے پاس رہے گا اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آپ جس شہزادے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حسین کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجوں گا تو مجھے بھی دکھ ہوگا، سیدہ فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، مولا علی کو بھی ہوگا، علی شیر خدا کو بھی ہوگا. اگر ابراہیم کو بھیجتا ہوں تو اکیلے مجھے زیادہ دکھ ہوگا. فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا. کس کو قربان کیا؟ بولو نا، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. اور پھر آگے سنیے، یہ علماء موجود ہیں. جب بھی کبھی مجلس میں صحابہ کی مجلس ہوتی تھی، امام حسین تشریف لاتے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے، فرماتے مرحبا یا حسین، اور میرے صحابہ اس کی زیارت کرو، یہ وہ عظیم الشان شہزادہ ہے کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا. کیا پیغام تھا کہ اپنی اولادوں کو وقف کرو. حسن اور حسین کی محبت میں قربان نہیں کر سکتے تو کم از کم وقف کرو. دوستو، یہ وہ عظیم الشان محفل ہے، یہ کانفرنس ہے کہ یہ خوش قسمتوں کو نصیب ہوتی ہے. ارے ان کے گھر میں جبرائیل جو ہے جوڑے لے کے آتے ہیں. حسن اور حسین عید والے دن اگر رونا شروع کریں گے نئے جوڑے تو جبرائیل امین جو ہے وہ جنت سے جوڑے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے در کے غلام ہیں. یہ ان شہزادوں کی یہ محفل ہے. ہم خوش قسمت لوگ ہیں اس صدی میں کہ آج جن لوگوں نے حسن اور حسین پہ ظلم کیا وہ ظالم ہیں، وہ درندے ہیں. وہ حسن اور حسین کو شہید کرنے والے، ان کو زہر دینے والے، میدان کربلا میں ان پر تیر چلانے والے، یہ وحشی درندے اور ان کی حمایت کرنے والے وہ بھی ظالم اور درندے ہیں. اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ان کے حمایتی، جو ان کے موالی عالی جتنے بھی ہیں وہ انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی جنہوں نے ناقۃ اللہ کو شہید کیا تھا اس کے جتنے عالی موالی ہیں ان سب پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا. جتنے بھی یزیدی ٹولے ہیں ان سب پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا.
ہم سرخ روح ہونا چاہتے ہیں. ہم حسن حسین کی بارگاہ سے جو ہے نا حاصل ان کی نسبت اور مودت حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا چاہتے ہیں اور ایک زندہ قوم بننا چاہتے ہیں. آخر میں یہ شعر سنیے گا. حقیقت ابدی ہے ذات شبیری, حقیقت ابدی ہے ذات شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. سلام یا حسن, سلام یا حسین, سلام یا حسن, سلام. ہمیں شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے, در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے. چلا آئے جو حر کی طرح شرمندہ ہو کر, ایسے انسان کو سیدہ زہرا کی دعا ملتی ہے. سلام یا حسن, سلام یا. اللہ اس عظیم الشان قافلے کو قبول فرما. دعا فرما اللہ اس قافلے میں برکتوں کا نزول فرما. اللہ اس قافلے کو قبول فرما. یا اللہ 15ویں صدی کے یہ حسنی حسینیوں کو اوپر کرم نوازی فرما. اپنے فتووں کی بچھاڑ کرنے والے, ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم فتویٰ پروف ہو چکے ہیں. ہم حسن اور حسین کے غلام ہیں. ہم حسن اور حسین نبی کے شہزادوں کے غلام ہیں, جو جنت کے سردار ہیں ان کے غلام ہیں. ان کو مشن کو زندہ کریں گے. اللہ ہمیں ان کے مشن کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے مشن پر ثابت قدمی عطا فرما. ان کے مشن کو اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ تو اپنی بارگاہ سے آج جتنے یہ میرے مجاہد ہیں, یا اللہ فیضان شاہ صاحب, محسن شاہ صاحب, حسن شاہ صاحب, طاہر شاہ صاحب, انہوں نے جتنا اہتمام کیا, اللہ ان کی یہ حاضری قبول و منظور فرما. یا اللہ, یا اللہ ریجنسی حال میں بھی یا اللہ نور عطا فرما, خوشبو عطا فرما اور جنت کی ہوائیں عطا فرما. روضہ رسول سے ہمارے اوپر کرم نوازی فرما. وہ شہزادے جن کو کاندھوں پہ سوار کیا گیا, ہم آج ان کی محفلیں بنا رہے ہیں. اللہ جو صوفی بننا چاہتا وہ صوفی بنا دے, فقیر بننا چاہتا فقیر بنا دے. اللہ جو ولی بننا چاہتا اسے ولی بنا دے. اللہ جو کشمیر کی آزادی چاہتا ہے اسے کشمیر کی آزادی کے لیے اسباب پیدا فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں کی جو مدد کرنا چاہتا ہے, فلسطین کی مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ ہمیں جذبے اور طاقت عطا فرما. اللہ آج کی اس پہلی کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد. سلام یا حسن, سلام یا حسین.